أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. اس کے چند کاموں کے اسرار اور بھید ہمارے سمجھ میں آتے ہیں، لیکن بہت سارے کاموں کے اسرار اور بھید ہمارے سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے کہ وہ علام الغیوب ہے. وہ غیب کی باتوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے. وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو مصلحت کے ساتھ کرتا ہے. بظاہر دیکھنے میں ہم کو لگتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کون سا کام اچھا ہے، کون سا کام غلط ہے. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے سارے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اور قیامت تک اس سچے دین پر عمل کرنے والوں پر اللہ کی رحمتی اور سلامتیاں ہوں. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، سورۃ الاحزاب آیہ نمبر 56 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پر سلام پڑھتے ہیں. سلام، جب اللہ کی طرف یہ بات جوڑی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مراد ہوتی ہے. فرشتوں کی طرف جب جوڑی جاتی ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں. جیسے حدیثوں میں بیان کیا گیا کہ جب تک نمازی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس پر رحم فرما. جب تک نمازی اپنے جگہ بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو. بڑا بخیل ہے. سلام ایسا ہونا چاہیے جو مشروع سلام ہو. بہت ساری مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے بعد لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک مخصوص طریقے پہ ایسے کھڑے ہوں گے ایک جہت میں اور سلام پڑھیں گے. جیسے وہ یہ کون سا سلام بھیج رہا ہے؟ تشہد میں آپ سلام پڑھتے ہیں، جب تشہد میں بیٹھتے ہیں التحیات للہ والصلوات، آپ سلام پڑھتے ہیں. ابھی اذان ہم نے سنی، ہم نے سلام پڑھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی آپ نام مبارک سنیں سلام پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کم از کم سلام.
کم از کم سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان سے نکلے. کہا کہ بڑا بخیل ہے وہ آدمی جو اللہ کے نبی پر درود و سلام نہ پڑھے, نام سن کر بھی خاموش رہے. اور اذان کے بعد تشہد میں آدمی مختلف موقع پر درود پڑھتا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں. بہت ساری حدیثوں میں ہم سن چکے ہیں. کچھ باتیں آج کی اس خطبے میں مجھے آپ کے سامنے کہنی تھی. یہ سورہ احزاب کی آیت تھی, آیت نمبر 56. اس کے بعد اس سے پہلے آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات بتایا ہے, النبی اولا بالمؤمنین, نبی مومنوں کے نزدیک ان کے جان و مال سے زیادہ حیثیت رکھتے ہیں. کوئی بھی مومن جب اللہ کے نبی کی بات آ جاتی ہے تو اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے, اپنے مال کی قربانی دے دیتا ہے. اس کی جان و مال کی کوئی حیثیت نہیں رہتی, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کی شان کو بلند کرنے والی چیز ہے. سب سے بڑی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی علامت ہے. جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے, صحیح معنی میں ہم مومن گردانے نہیں جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے, اور ہر محبت کا اظہار کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اگر میں اس منبر پر کھڑا رہوں 100 مرتبہ کہہ لوں کہ نبی سے مجھے بڑی محبت ہے, نبی کے محبت کا میں بڑا دعوے دار ہوں, لوگ پوچھیں گے کہ آپ اس محبت میں کتنے سچے ہیں, آپ کیسے اس بات کو ثابت کریں گے کہ آپ محبین رسول میں سے ہیں. ہم نعرہ تو نہیں لگا سکتے کہ ہم عاشق رسول ہیں, اس لفظ ہی کو ہم نہیں مانتے. عشق کا جو لفظ ہے وہ لفظ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا. یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں, شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا صلی علی سیدنا. بہت سارے لوگ سید کا لفظ یوز کرتے ہیں, وہ لفظ بھی حدیث میں ثابت نہیں. اللہم صلی علی محمد اگر کوئی کہہ لیتا ہے تو کہہ لے, لیکن صحیح روایتوں میں نہیں ہے. کوئی کہہ لے اللہم صلی علی سیدنا. پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے عظیم چیز ہوتی ہے جس کو لے کر ہم جیتے ہیں. لیکن اس کو ظاہر کرنے کا طریقہ کیسے ہے؟ آپ ویسے ہی اس کو ظاہر کریں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کوئی ایسا غلط سلط کام کرے, کہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے. اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں محبت نہیں ہے اس لیے تم میلاد نہیں مناتے ہو, یہ کوئی کسوٹی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ میلاد نہ منائی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے اس لیے ہم میلاد نہیں مناتے ہیں. اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کہ ہم نبی کی محبت میں میلاد مناتے ہیں. کیسے میلاد منائیں, اس کے کیا کیا نقصانات ہیں, اسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. دوسری چیز جو مجھے آپ سے کہنی تھی کہ ہمارا یہ دین مکمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو دین کو پورا کر کے, دین کو مکمل کر کے چلے گئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سارا دین نبی نے مکمل کر دیا. اگر کوئی چیز باقی رہ گئی, نبی نے کہہ دیا کہ تمہارے لیے 2 عیدیں ہیں. نبی نے نہیں کہا کہ ایک اور عید بھی ہے, عید میلاد النبی. اگر واقعی یہ دین میں ہوتا تو نبی وہ بھی فرما دیتے کہ 2 عیدیں تو اب ہیں, ایک عید میرے جانے کے بعد آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا. تیسری عید کی بات اللہ کے نبی نے نہیں بتلائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. دین مکمل ہے. اب ایک سوال مجھ سے اکثر لوگ کرتے ہیں, یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اچھی نیت سے کرتے ہیں. دین کی جب دیکھا کہ لوگ اب وہ زمانہ ہے کہ ہر گلی کے نکڑ پر وہ غیروں کے بت بٹھائے جاتے ہیں, کروڑوں روپے اس پر خرچ کیے جاتے ہیں. صرف یہاں نہیں پورے ہندوستان میں
جہاں جہاں یہ قوم آباد ہے کروڑوں روپے اس پر خرچ کیے جاتے ہیں اور راستے روک دیے جاتے ہیں، منڈپ بٹھائے جاتے ہیں۔ جب وہ اتنا کریں تو ہمارے نبی کے نام پر ہم نے کیوں نہ کریں؟ ہم بھی کچھ کریں، عید میلاد منائیں، نبی کی پیدائش کا دن ہے، کچھ قمقمے جلا لیں، کچھ پٹاخے پھوڑ لیں، ہم بھی کچھ جھنڈے لگا لیں۔ اس کے لیے الگ الگ دلائل انہوں نے لائے، جھنڈے لگانے کے، بلب لگانے کے، راستے روکنے کے، ان کے پاس بھی کچھ دلائل ہیں، اگر وقت ہوتا تو ہم آپ کو بتاتے۔ یہ سارے کام بھی ہم کر لیں، ایک مظاہرہ ہو کہ مسلمان کتنے مطلب ایکٹیو ہیں، مسلمان کتنے اچھے ہیں، اپنے نبی کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ ایسا اگر کوئی سوچتا ہے تو کیا یہی چیز باقی رہ گئی ہے کہ ہم اسلام کی سربلندی کے لیے سارے کام کریں؟ ایک بنیادی چیز انشاءاللہ کچھ مثالیں میرے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ایک 15 منٹ کے وقفے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اور ہم اچھی نیت سے کوئی بھی کام کریں، لیکن کام اچھا ہونا چاہیے، طریقہ اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن منبر و محراب کی یہ صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں، لیکن کچھ قوم کے لوگ نام نہاد ویسے ہی کرتے ہیں جیسے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی کچھ مہینے پہلے محرم کا مہینہ گیا، وہی منڈپ لگائے گئے، وہی پنجتن پاک کے مجسمے گاڑے گئے، وہی پتل کی چیزیں لگائی گئیں، عورتیں اپنے بچوں کو دم کروانے پہنچی، عود کی خوشبو وہاں ڈالی گئی، لوگ وہاں منت سماجت کرنے کے لیے آئے۔ یہ واضح نصیحت کا اس کا بھی تو کچھ اثر ہونا چاہیے۔ اب محرم ختم ہوا، پھر یہ شروع ہوا۔ اب اس قوم کا کیا کہنا کہ ایک طرف ظلم و زیادتی کی شکار ہے، لیکن اپنی روش بدلنے کو تیار نہیں، اپنا طریقے زندگی بدلنے کو تیار نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے، اپنے حالات صحیح دین کو اپنانے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایک چیز میں نے بتایا کہ دیکھیے کہ سب سے پہلی چیز، آدمی بھلے کتنا ہی اچھا کام نہ کریں، وہ بات نہ کریں، ایک آدمی ضرورت کے مطابق بات کر سکتے ہیں۔ جب جمعے کا خطبہ ہو، ایک آدمی، وہ بھی خطیب سے بات کر سکتے ہیں، آپس میں بات نہیں کر سکتے۔ جمعہ گیا، بازو والا گڑبڑ کرے گا، اسے کہیں گے خاموش رہو، تو آپ کا جمعہ گیا۔ کسی سے کسی حالت میں آپ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ آئے ہیں، لیٹ سے آئے، جہاں جگہ ملے گا بیٹھے گا، نہیں تو جائیں گے، لیکن آپ بات نہیں کر سکتے ہیں، آپ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ خیر ہے، یہ اس سے بڑھ کر یہ اچھائی ہے۔ تو اپنے جمعے کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق دے۔ بہرکیف آپ کو بتانا ہمیں چاہ رہے تھے کہ ہم ثواب کی نیت سے کوئی بھی کام کریں، لیکن کام اچھا ہونا چاہیے، کام اچھا ہونا چاہیے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ، طواف ہو رہا ہے کعبۃ اللہ کا، کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اتنے مشہور صحابی ہیں، کعبے کے اطراف چاروں کناروں کو وہ ہاتھ لگا رہے ہیں اور اس کو چھو رہے ہیں۔ کعبہ تو کعبہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کہا، معاویہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 کارنر کو چھوا ہے، ایک رکن یمانی اور حجر اسود، اسی 2 کارنر کو چھوا ہے، ایسے کعبے کی چاروں طرف نہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ارے یہ تو کعبۃ اللہ ہے، اس کو جتنا چاہے ہمیں کر سکتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر یہ ثواب کا کام ہوتا تو اللہ کے نبی سارے کعبے سے مس کرتے، سارے کعبے سے چمٹ جاتے۔ نبی نے جو نہیں کیا وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا۔ اب اگر آپ 1000 بار پوچھیں کہ کیا تکلیف آپ کو ہوتی ہے، اپنے بچے کا تو مناتے ہو، نبی کا ہی تو ہم مناتے ہیں، نبی ہی کا تو ہم کیک کاٹتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا کام آپ کریں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ صحابہ کو کیا آپ سے کم محبت تھی؟ صحابہ جن کی سلطنتیں تھیں، اب تو آپ اور ہم مجبور اور مقہور اور مظلوم ہیں، ہم اس ملک میں بحیثیت مظلوم ہیں۔ صحابہ کرام جنہوں نے ساری دنیا کے اکثر حصے پر بادشاہت اور حکمرانی کی، اگر منانا ہوتا تو بڑی شان کے ساتھ صحابہ کرام مناتے۔ دور فاروقی میں، دور ابو بکر میں، دور عثمان و علی میں برتھ ڈے منایا جاتا، میلاد منایا جاتا، اور رسمی طور سے گورنمنٹ اور خلافت راشدہ میں منایا جاتا۔ جو چیز صحابہ کرام نے خلافت راشدہ کے زمانے میں نہیں کی، کیا آپ اس مجبوری اور مظلوم حالت میں یہ کریں گے؟
اور فخر کریں گے کہ ہم منا رہے ہیں، آپ نہیں منا رہے. یہ عجیب بات ہے، سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. یہ تو تھی بات میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے سامنے کہی. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت تو اچھی تھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے ایک صاحب کو چھینک آئی. چھینک آئی تو آپ کیا کہیں گے؟ جیسے آدمی چھینکتا ہے تو انہوں نے، ایک صاحب نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، اور دوسرا تو جواب دے گا جو سننے والا ہے رحمک اللہ. تو انہوں نے جیسے الحمدللہ کہا اور ساتھ ساتھ الحمدللہ کہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ بھی کہہ لیا اور اللہ کے رسول پر سلام بھی پڑھ لیا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا. بولا کہ یہ سلام پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تم اتنا ہی کہو گے جتنا اللہ کے نبی نے بتلایا ہے. چھینک آنے پر صرف الحمدللہ علی کل حال، بعض روایتوں کے مطابق الحمدللہ، بس یہی دو باتیں آپ کو کہنی ہیں. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. کیا غلط نیت تھی؟ ہرگز غلط نیت نہیں تھی، صحیح نیت تھی. لیکن صحیح نیت کے لیے بھی عمل ویسے ہی ہونا چاہیے جتنا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ابو بردہ بن دینار، یہ ابو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں لگتے ہیں، انہوں نے قربانی کی. قربانی کرنا ثواب کا کام ہے. آدمی پیسے خرچ کرتا ہے، جانور بازار سے لاتا ہے، قربانی کرتا ہے. قربانی انہوں نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی، تمہاری قربانی نہیں ہوئی. یہ قربانی بکرے کی نہیں شامل ہوگی، شاۃ لحم، یہ صرف گوشت کی قربانی ہے. کیوں ایسی بات اللہ کے نبی نے کہی؟ ابو بردہ بن دینار رضی اللہ عنہ نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی. انہوں نے کہا اللہ کے نبی، میری خواہش تھی کہ قربانی بڑا ثواب کا کام ہے، میرے گھر میں سب سے پہلے قربانی ہو، میں سب کو قربانی کا گوشت بانٹوں، سب سے پہلے گھروں میں میری قربانی کا گوشت پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تم نے نماز سے پہلے قربانی کی، تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی. شاۃ لحم، یہ تمہاری قربانی صرف گوشت کی ہے، عید کی قربانی نہیں. کیا ان کی نیت غلط تھی؟ آپ اگر کہتے ہیں ارے ہم اچھی نیت سے اسلام کا مظاہرہ کرتے ہیں، کسی کو پکڑ کے لاتے ہیں، اونٹ کہیں سے لاتے ہیں، کسی کو وہ ثوب لمبا جھبا پہناتے ہیں اور اس کو اٹھا کے اونٹ پر بٹھا کے گھماتے ہیں، بولتا ہے کہ ہم وہ جلوس نکال رہے ہیں، نعرہ بازی ہوتی ہے اور طرح طرح کی بدتمیزیاں ہوتی ہیں. اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کو پسند کرتے تھے؟ اور بعض جگہ تو ایسے ہوتا ہے کہ ساری رات لوگ جاگتے ہیں، اس میں سے اکثر فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں. تو آپ نے اس مثال میں ابو بردہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مثال میں دیکھا کہ انہوں نے قربانی کی، قربانی اچھا عمل تھا، ان کی نیت اچھی تھی، لیکن اور طریقہ غلط تھا. اور آپ دیکھیں گے روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے. آپ بھی روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے ہیں، ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں. روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے اور وہ دھوپ کا زمانہ تھا، کڑی دھوپ تھی، رمضان کا موقع تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قراء الغیم مقام پر پہنچے، صحابہ کرام کو دیکھا کہ سفر کی حالت ہے، نڈھال ہو رہے ہیں، چل کے جانے کا سفر تھا، کوئی بلٹ ٹرین یا ہوائی جہاز کا زمانہ تو نہیں تھا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، چل کر مشقت کا یہ سفر ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی حالت دیکھی نہیں گئی. اونٹ پر سوار ہوئے، پانی کا جگ منگایا، ایسے جگ کو اٹھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پی لیا. مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ میں روزہ نہیں ہوں، یا میں اپنے روزے کو ختم کر رہا ہوں، تم بھی ختم کر دو، تم کو بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے باوجود بھی کچھ صحابہ نے روزہ رکھا. زبان رسالت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے، اولئک العصاۃ، یہ لوگ نافرمان ہیں.
اللہ اکبر. روزہ رکھنا کیا غلط ہے؟ اب آپ پوچھیں گے کہ نبی کا برتھ ڈے منانا کیا غلط ہے؟ صحابی کا روزہ رکھنا کیا غلط ہے؟ طریقہ غلط ہے، آپ کا طریقہ غلط ہے. آپ وہ کر رہے ہیں جو صحابہ کرام نے نہیں کیا، نبی نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، ساری چیزیں نہیں کی، اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو آپ نہیں کر سکتے ہیں. زبردستی لوگوں سے چندہ کریں اور خامخواہ لوگوں کا ٹرافک بند کر دیں، راستے مسدود کر دیں، جھنڈے لگائیں جن پر کلمہ ہو، بعد میں پیروں میں وہ جھنڈے آ جائیں. ایسے اکثر جگہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں غلط، یہی ساری تو بتاتے ہیں ہم. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لوگ نافرمان ہیں، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ. دوستو عزیزو، اس سے بھی اور ایک مثال میرے سامنے آپ کی ہے. دیکھیے، آپ ہرگز یہ دلیل دے نہیں سکتے کہ ہماری نیت اچھی ہے. ہماری نیت اچھی ہے، نیت کا اچھا ہونا ناکافی ہے، عمل بھی اچھا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بیٹالین ایک جگہ روانہ کیا، اور جس دن ان کو نکلنا تھا جمعے کا دن آ گیا. صبح صبح نکلنا تھا، سارے صحابہ نکل گئے. بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے صبح صبح نکلنا ہے، بھلے جمعے کا دن ہو، جمعرات کا دن ہو. ایک صحابی، مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مغفرتیں ان پر نازل ہوں. بڑے بڑے بلند پایا صحابی ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ. وہ جانے سے رک گئے، وہ نہیں گئے. بولے جمعے کی نماز ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز میں عبداللہ بن رواحہ کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیسے تھا. دیکھ کر پوچھا، عبداللہ آپ کو تو ادھر بیٹالین میں جانا تھا نا، آپ یہاں کیسے، آپ جمعے میں کیسے؟ بولا اللہ کے نبی، میں نے چاہا کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں. مسجد نبی میں جمعہ پڑھنے کا کتنا ثواب ہے. جب امامت اللہ کے نبی کرنے لگیں، صاحب نزول قرآن کرنے لگیں، جن پر قرآن نازل ہوا، اور خاتم المرسلین نماز پڑھانے لگیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے. میں نے چاہا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انفقت ما فی الارض، عبداللہ اگر زمین بھر کی نیکیاں تم کر لو، جو لوگ صبح صبح گئے ہیں ان کو جتنا ریوارڈ ملا ہے وہ تم کو نہیں ملے گا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی نیت کیا غلط تھی، ان کا یہ عمل کیا غلط تھا. ان کی نیت اچھی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی تھی. اللہ کی نافرمانی وہ جانا چاہ رہے تھے. وہ کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا، اور میرے پاس اچھی سواری ہے، فوراً ان سے میں پا لوں گا، اور ان کو میں حاصل کر لوں گا، ان کے ساتھ مل جاؤں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، تم نے غلط کیا ہے، تم نے غلط کیا ہے. جب میں بھیجا تم کو چلے جانا چاہیے تھا. یہ مثالیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اسی طرح آپ نے مشہور مرتبہ وہ حدیث سنی ہوگی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، کھڑا بیٹھ نہیں رہا خطبے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ کون ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، بیٹھتا کیوں نہیں ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ ابو اسرائیل ہے، اس کا نام ابو اسرائیل ہے. اس نے نظر مانی ہے. کس بات کی نظر مانی ہے؟ نظر ان یقوم ولا یقعد. اس نے نظر مانی ہے کہ وہ ہمیشہ اسٹینڈنگ میں رہے گا، بیٹھے گا نہیں. اور ساتھ ساتھ ولا یستظل ولا یتکلم، اور یہ کبھی سائے میں نہیں آئے گا. اور وہ بھی باہر دھوپ میں کھڑا ہوا تھا، اور وہ سائے میں نہیں آئے گا اور بات بھی نہیں کرے گا. نظر مانی ہے، اللہ اس کو ثواب دے گا. وَيَصُومُ، اور یہ روزہ بھی رکھے گا، ہمیشہ روزہ رکھے گا. کیا نظر اس نے مانی ہے، کیا منت اس نے مانی ہے؟ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسی عبادت سے خوش نہیں ہوگا. اس سے کہو کہ وہ بیٹھ جائے، سائے میں آ جائے، نیکی کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. دوستو عزیزو، ساری خطبے کا میرا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت کا اظہار کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں،
اسی لیے ہم میلاد نہیں مناتے ہیں. ہمارے پاس وہی شریعت ہے جو نبی نے بتلائی ہے. اور تیسری بات جو مجھے آپ کو بتانی تھی کہ نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں. آپ کوئی بھی کام کریں بولیں کہ ہم اچھی نیت سے کرتے ہیں, ہماری نیت اچھی ہے, لیکن جو کام آپ کریں گے وہ کام سنت کے مطابق ہونی چاہیے, سنت کے مطابق ہونی چاہیے. آخر میں ایک مثال بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آپ نے سنا ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, صحابی ہیں, کچھ لوگوں کو مسجد میں دیکھا کہ راؤنڈ لوگ بیٹھے ہیں, ان کے سامنے کنکریاں ہیں. ایک آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے ہللو سبحو لا الہ الا اللہ پڑھو, تو سارے لوگ 100 مرتبہ کنکریاں ڈالتے ہیں, اور ایک مرتبہ سبحو پھر 100 مرتبہ کنکریاں ڈالتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پریشان ہو گئے, بولے یہ کیا کر رہے ہو, اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. میں نے بھی یہاں دیکھا ایک صاحب ہیں اتنی بڑی تسبیح ہاتھ میں, ارے کیا بتانا چاہتے ہیں آپ اتنی بڑی تسبیح لے کے. کچھ لوگ مجھے بھی لا کے عمرے پوجا گا تو مجھے تسبیح دیتے ہیں, ہم کو تسبیح دیتے ہیں. الٹا کیسا زمانہ رہے گا. بڑے عطر کا تحفہ دے تو ٹھیک ہے, کھجور کا تحفہ دے تو, تسبیح جسے لوگ آپ یہ کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے بتایا کہ آپ کو تسبیح کرنا ہاتھ پر کرو, ہاتھ پر گنو, تسبیح ہے. ابھی کچھ لوگ وہ چائنا کی مشین لے کے مار رہا ہے. سبحان اللہ, کیا آپ مشین لے کے تسبیح کریں تبھی ہم سمجھیں گے کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں؟ آپ انگلی پہ گنیں گے تو کیا آپ کی تسبیح نہیں ہوگی؟ تو یہ عجیب زمانہ ہے, یہ ریاکاری ہے, یہ ریا و نمود ہے, اس سے آپ کو بچنا چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو, ابھی تو صحابہ زندہ ہیں, ابھی تو نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے, ابھی نبی کے برتن نہیں ٹوٹے, یہ کیسی بدعتیں تم نے ایجاد کر لی, کیسی بدعتیں تمہارے اندر آ گئیں. دوستو عزیزو, باتیں بہت ہیں, ہمارے پاس یہ چند باتیں کافی ہیں. ایسی ساری بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے, اپنے بچوں کو بچائے رکھیں. ان بدعتوں کو کرنا, دیکھنا, اس میں حصے دار بننا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے. اسی لیے کہا ان اشد الناس, اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ نفرت اس آدمی سے کرتے ہیں ملحد فی الحرم, جو الحاد کرتا ہے, جو بدعتوں کو ترویج دیتا ہے. اللہ رب الجلال سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سنت پر چلائے رکھے. اے الہ العالمین, زمین کے کونے کونے میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ مسلمانوں کے ارزاق میں برکت عنایت فرما. یا اللہ کلمہ گو مسلمان جتنے ہیں ان کی روزی روٹی میں برکت عنایت فرما. یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے. یا اللہ تو احکم الحاکمین ہے. یا اللہ تو رزاق ہے. یا اللہ زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں تیرے ہاتھ میں ہیں. یا اللہ ہم مجبور ہیں, بے کس ہیں, مقہور ہیں, مظلوم ہیں. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش, آمین. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما, شفاء عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے جتنے دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے, آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر